ہر طرف ذکر و درود کی فضا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن مجید اپنے گھر پڑھا۔ کون سی ایسی روحانی پاور طاقت ہے ادھر دادا صاحب کے پاس جو زائرین کو، ہم جیسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں حافظ نعیم چشتی۔ الحمدللہ ابھی ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب وقت ہے اس مبارک حاضری کا جس کے لیے ہم اتنی محبت کے ساتھ سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو آئیے آپ کو بھی اپنے ساتھ اس حاضری کے ان خوبصورت لمحات میں شامل کرتے ہیں۔ دربار اقدس میں حاضری کے بعد فاتحہ خوانی اور دعا کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کا ماحول اپنی ایک الگ ہی کیفیت رکھتا ہے۔ دور دور سے آنے والے زائرین، ہر چہرے پر عقیدت اور ہر طرف ذکر و درود کی فضا۔ A few moments later. الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس کے سامنے مسجد کے صحن میں پیر صاحب اور تمام دوست احباب کے ساتھ ایک خوبصورت اور بابرکت محفل پاک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس محفل پاک میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت اولیاء اور محبت و عقیدت کی باتیں ہوں گی۔ تو آئیے اس بابرکت ماحول میں محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل رہنما۔ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں۔ ایک نور کا عالم ہے یا داتا، ایک نور کا عالم ہے۔ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب ہے تمہارا۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن مجید اپنے گھر پڑھا، اور غزنی آپ افغانستان آپ کا ملک ہے، شہر غزنی ہے، محلہ حجویر ہے۔ آپ نے غزنی کے مشہور دارالعلوم میں قرآن مجید اور کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ A few moments later. الحمدللہ ہم نے حاضری کر لیا یہاں پر دربار شریف پر حضور فیض عالم سرکار کی بارگاہ میں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی یہ عظیم بارگاہ صدیوں سے محبت، علم اور روحانیت کا مرکز رہی ہے۔
تو الحمدللہ ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عقیدت مند یہاں پر دربار شریف پر حاضری دیتے ہیں. یہ سالانہ نہیں بلکہ ڈیلی بیسس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو حضور داتا پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو حسیب بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف سالانہ سال بعد اس مبارک میں آتے ہیں یا ویسے بھی چکر لگتا رہتا ہے آپ کا؟ ہم سالانہ جو ہے اپنے پیر صاحب کے ساتھ آتے ہیں. جی ماشاء وہ اللہ. ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے بھی زبردست. حاضری لگوانا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارا دل کرتا رہتا ہے کہ ہم ہفتے کے ہفتے آئیں. کئی بار ایسے دل کرتا ہے کہ ہم یہیں پر ہی موجود رہیں. بہت خوب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سال بعد تو آتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے میں 2 3 4 دفعہ بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک چکر آپ کا لگ جائے ادھر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت, وہ کون سا روحانی فیضان, وہ کون سی پاور ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ لاتی ہے, حاضری کے لیے مجبور کرتی ہے؟ کیوں آتے ہیں آپ, کیسے آتے ہیں ادھر؟ ہم دربار شریف پہ حاضر صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کامل ولی ہیں. کیا بات. ہم کسی بھی ولی کے پاس, ولی کے مزار پہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے, وہ مالک ہے. ہمارا خالق اور مالک ہمارا اللہ ہے. ہمارا اللہ ہی ان ولیوں کو بنانے والا ہے, وہی دنیا میں بھیجنے والا ہے, دنیا سے لے کے جانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کی جو ہے نا ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کے صدقے ہماری بخشش فرما دے, ہماری دنیا اور ہماری آخرت اچھی فرما دے. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے, ان نیک ہستیوں کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور مین چیز جو ہوتی ہے ہماری آخرت اچھی فرما دے ان کی نسبت سے, ان کے صدقے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. یہ ہیں جی ہمارے خرم چشتی صاحب, خرم جاوید چشتی فرام لاہور. تو یہ بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں پیر صاحب سے, ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. خرم بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہر ملاقات کا اختتام ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کی کہہ لے کہ بارگاہ سے ملنے والا جو فیضان ہے وہ انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے حاضری دی, ہمارا دل مطمئن ہے, ہمارے دل کو سکون ہوا ہے. تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ ہیں جناب اقبال بھائی. اقبال بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ کیسا لگا حاضری دے کے آپ کو یہاں پر؟ جو یہ مین گنبد ہے بڑے والا جو ابھی نیو تعمیر ہے, اور اس کے نیچے جو ہے نا پرانا گنبد ہے جو داتا پیر سرکار کے پہلے تعمیر کا جو پہلا گنبد شریف ہے. تو یہاں پر ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت روحانی روح پرور منظر ہے. کیا حال ہے, مزہ آیا آنے کا؟ چلیں الحمدللہ. ابھی ہماری واپسی ہو رہی ہے اور پیر صاحب دعا فرما رہے ہیں. دعا کے بعد ہم انشاءاللہ واپسی نکلتے ہیں. کے لیے پریشان ہیں, پاک پروردگار آسانیاں اور خیر آمین. پاک پروردگار خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وسیم بھائی دربار شریف پر حاضری دی, کیسا لگا؟ بہت اچھا اور سکون آیا. کون سی ایسی روحانی پاور طاقت ہے ادھر دادا صاحب کے پاس جو زائرین کو, ہم جیسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے؟ بتائیں گے کچھ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور انہوں نے جو بھی فیض آگے بانٹنا ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہم دعا کرتے ہیں اور ان کے آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بنے اور ہماری آخرت اچھی, ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے. کیوں سمیر بھائی کیسا لگا حاضری دے کے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت پیارا. الحمدللہ. داتا حضور کے فیض و برکات سے لطف اندوز ہوئے ہیں, پیر صاحب کے ساتھ آئے ہیں, دعا خیر بیان ہوا ہے پیر صاحب کا, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. الحمدللہ. ایسے ہو گیا جیسے دل کو سکون آ گیا, دل مطمئن ہو گیا. دل مطمئن ہو گیا, سکون سے جا رہے ہیں, یقین کرو. کیوں جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیسا لگا حاضری دے کے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا. چلیے الحمدللہ. قرم بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ہر سال ایک طرح آپ آتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو, ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. اچھا جو عرس مبارک کے جو 3 دن گزرے ہیں یہاں پہ آتے رہے ہیں آپ؟ ہم آئے تھے ایک دن پہلے. اچھا رش کی کیا صورت آ رہی ہے ادھر؟ بہت رش ہے یہاں پہ. ہمارا جو ڈرائیور ہے ہمیں وہ بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا اتنا رش ہے ادھر کہ ادھر اندر آنے کا جو ہے نا ہمیں موقع نہیں ملا ہے. جگہ ہے نہیں. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہے نا کچھ لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا لائک کرتے ہیں. یہ دیے وغیرہ جلائے ہوئے ہیں, وہ مست ملنگ جو ہے نا یہاں پر آتے ہیں, اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہاں پر دیے وغیرہ جلاتے ہیں. دیوں میں تیل وغیرہ جو ہے نا ڈالتے ہیں. ہر کسی کی اپنی محبت ہے, دیکھنے کا سوچنے کا انداز اپنا ہے. دیوں کے متعلق اگر آپ کچھ جو ہے نا کہنا چاہیں کہ یہ کیا ہے, ان کی اصل کیا ہے, یہ مزارات اولیاء پر کیوں جلائے جاتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ ضرور بتائیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ مزارات اولیاء پر یہ دیے کیوں جلائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر
حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. شکر کریں. دیکھ رہے ہیں بھائی لوگوں کی محبت، ہر بندہ اپنی محبت میں کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی بابا صاحب کے نعرے لگا رہا ہے. یہ ہمارے حیدر بھائی ہیں، بہت ہی پیارے بھائی، تو یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی دیکھیں بھائی رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو بازار کی رونقیں ماشاءاللہ اپنے عروج پا رہے ہیں اس وقت. یہ ہمارے چھوٹے بھائی غلام حسین، ہم ان سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتائیں، بھی اندر بھی میری کچھ ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی. حضور داتا فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو دربار عالیہ ہے یہ صدیوں سے محبت، ادب، علم اور روحانیت کا مرکز رہا ہے. ہزاروں لوگ، لاکھوں افراد یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی طاقت ہے جو حضور فیض عالم سرکار کی بارگاہ میں لوگوں کو کھینچ لاتی ہے؟ 28 سال عمر تھی جب دادا صاحب آئے. دادا صاحب نے اللہ کا اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کر دوں گا. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں دادا صاحب نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، کیا بات، ان کے چرچے کر رہا ہے. اور بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے. سبحان اللہ. اس شاپ سے ہم نے کچھ تبرک لینا تھا، وہ لے لیا ہے. یہ مکھانے ہیں بڑے عالی شان قسم کے بنے ہوئے ہیں جو ہم نے بھائی سے پرچیز کیے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے کچھ دوست احباب لے رہے ہیں یہاں سے. یہ میٹھے پکوڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ میٹھے پکوڑے. اچھا، انہیں اندر رسے بھی کہا جاتا ہے اور میٹھے پکوڑے بھی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں بھائی، یہ ایک میرا خیال میدے کی روٹی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی چیزیں لگائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگایا جاتا ہے اس کے اوپر. اسے قتلمہ کہا جاتا ہے. لوگوں کی پسند ہے، کوئی یہ چیز خریدتا ہے، کوئی یہ اندرس سے جسے میٹھے پکوڑے کہا جاتا ہے، کوئی یہ لیتا ہے. اور وہ دیکھیں وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، گول ٹکیاں بنی ہوئی ہیں جو ماشاءاللہ رونقیں لگی ہوئی ہیں. یہاں پر دیکھیں بھائی آپ لوگ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ. ٹائم کیا ہوا ہے؟ یہ گھڑی لگائی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. 1 بجے میں 3 بجے. اچھا، یہ دیکھیں بھائی ابھی رات کا 1 بج رہا ہے. آج عرس مبارک کا چوتھا دن ہے، تو اس کے باوجود رش کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کا رش، زائرین کا، عقیدت مندوں کا. اچھا بنا ہوا ہے. گڈی کتنے باقی اچھے ہیں یار ماشاءاللہ. ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پر سے ہماری جو ہے نا لاہور سے دادا حضور کی بارگاہ سے واپسی ہو رہی ہے. یہ ہمارے لاہور سے بڑے پیارے دوست خرم جوید چشتی صاحب اور اقبال چشتی صاحب. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہماری محبتوں کو، ہماری نسبتوں کو مالک سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم حضور سیدنا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے حاضری دے کر ہمارا قافلہ واپسی گجرانوالا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہر زبان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور چہروں پر سکون، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کامل ولی حضور سیدنا فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے حاضری دے کے، فاتحہ پڑھ کے، دعا کر کے ہم واپسی جو ہے نا اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ابھی میرا پروگرام ہے جانے سے پہلے اس سفر کو کچھ مزید یادگار بنائیں، کچھ اپنے 1-2 دوستوں سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ولاگ کو ہم جو ہے نا اختتام کریں گے ولاگ کا. السلام علیکم معاذ بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ حاضری کیسی رہی آپ کی آج؟ چلے ماشاء اللہ. غلام حسین بھائی آپ بتائیں کہ آج کی حاضری کی سب سے خوبصورت یاد اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں آپ؟ آپ صاحب باقی دادا صاحب کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہی خوبصورت ہوتا ہے ماشاء اللہ. باقی پیر صاحب کا بیان تھا، رونق تھی، دوستوں کے ساتھ تھے، یہی بس رونقیں ہوتی ہیں. آپ کے خیال سے کتنے بندے ہوں گے جو سن رہے تھے بیان؟ آپ صاحب بہت زیادہ، میرے خیال سے کم از کم کو 400-500 لوگ ہوں گے جو ہمارے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ. اتنے لوگ تو تھے بیان میں. جی جی ماشاءاللہ بیان بہت اچھا کیا پیر صاحب نے. اس کے علاوہ جو مین چیز یہ تھی کہ ہم نے جو حاضری دی ہے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں،
تو اس سے طبیعتیں جو ہے نا جو بوجھل طبیعتیں تھیں وہ ہلکی ہو گئی ہیں اور دلوں کو سکون ہو گیا الحمدللہ، طبیعتوں میں اطمینان آ چکا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم گجرانوالہ پہنچنے والے ہیں اور موڑ امن آباد پہنچے ہیں، تو یہاں پر بارش کا لیول چیک کریں، بارش شروع ہو گئی ہے، یہ دیکھیں بھائی بڑا ہی خوبصورت موسم بن گیا ہے یہاں پر اور تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ ایک منٹ یہاں سے کھڑکی کھولتا ہوں، یہاں سے دیکھتے ہیں بھائی بارش کا ماحول آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین ہے بارش کا یہاں پر۔ اللہ اکبر، جی جی غلام فرید، سفر انجوائے کر رہے ہو؟ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ کیسی بارش ہو رہی ہے باہر؟ چلیں الحمدللہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا، تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ولاگ کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔